اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ جیسا کہ ہم گفتگو کر رہے ہیں انسان، کائنات اور وجود خدا پر، لیکن ہمارا محور اور مرکز جو ہے وہ توحید ہے، ایگزسٹنس آف گاڈ، اس لیے کہ وہ خالق ہے اور ہم مخلوق ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یعنی وہی لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے آزما لیا ہے پرہیزگاری کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے پرہیزگاری کے لیے، اس کا تعلق دل سے، قلوب کی بات ہو رہی ہے۔ پھر ارشاد رب العزت ہوتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی God only values piety and virtue, and whoever is more pious in virtues has more value before God۔ یعنی خدا جو ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صرف تقوی کو ویلیو دیتا ہے، اور اس نے یہ بھی فرمایا ہے، یعنی زیادہ مکرم انسان کون ہے؟ جو صاحب تقوی ہے، اس کی نگاہ میں اس کی زیادہ عزت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، یعنی آپ تعاون کریں ایک دوسرے کے ساتھ پرہیزگاری میں، نیکی میں۔ تو یہاں بھی اس کا آیا ہے۔ پھر اس کا ارشاد ہوتا ہے کہ دلوں کو جو تسکین ملتی ہے وہ صرف اللہ کے ذکر سے ملتی ہے۔ تو دلوں کے فنکشن، ایک تو ہم نے بتایا تھا کہ دل کا فنکشن کیا ہے، کہ وہ دل جو ہے وہ 60,000 میل شریانوں میں خون کو پمپ کر رہا ہے، اور یہ وہی دل ہے کہ جب سارے حواس خمسہ 5 سینسز کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، یہ اس وقت بھی کام کرتا رہتا ہے۔ جب آپ سو جاتے ہیں اور سارے حواس خمسہ معطل ہوتے ہیں، ڈیڈ ہوتے ہیں، تو یہ کام کرتا رہتا ہے۔ تو یہ دل بڑا عجیب و غریب ہے۔ یہ دل جو ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کیا جائے، اس سے محبت کی جائے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں۔ مثلا اگر اللہ سے آپ محبت کریں گے، اس کی نمازیں پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج کریں گے، تو اس میں اس کو کیا فائدہ ہے؟ آپ ہی کو فائدہ ہے۔ تو اس سے محبت جو ہے وہ درکار ہے۔ تو ہمیں کیا درکار ہے؟ شدید محبت اللہ تعالیٰ سے۔ شدید محبت کریں گے تو ہم سرخرو ہوں گے اور جنت میں داخل ہوں گے۔ اس دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ تو یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ سے عشق کرنا ہے۔ اب اگر عام جو ڈیفینیشن دیکھتے ہیں کہ عشق کی کیا ڈیفینیشن ہے، تو عشق کی جو ڈیفینیشن آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کسی بھی عنصر کے مقابلے میں عقل کی سب سے بڑی ضد ہے۔ یہ جہاں قدم رکھتا ہے عقل کو اس کے مسند حکومت سے معزول کر دیتا ہے۔ تو عشق اور عقل جو ہے دونوں برعکس ہیں اس ڈیفینیشن کے مطابق۔ اور ہم جو پڑھتے ہیں کہ عشق جو ہے وہ روح کی تکمیل کرتا ہے، عشق الہی، اور حیرت انگیز باطنی صلاحیتوں کو آشکار کر دیتا ہے۔ یہ جہاں قدم رکھتا ہے وہاں معجزات و کرامات ظاہر ہوتے ہیں۔ یعنی جو عشق الہی کرنے والے ہیں، یہ عاشقوں، شیدائیوں کے، دیوانوں کے ایک سلسلے کا دوسرا نام ہے۔ تو ہم جو پڑھتے ہیں کہ عشق ہے کیا چیز، تو اس میں 2 چیزیں آتی ہیں۔ ایک تو عشق مجازی ہوتا ہے، اور ایک عشق ہوتا ہے حقیقی۔ عشق مجازی کیا ہوتا ہے کہ کسی آپ کا کوئی محبوب ہے، اس کے کسی اعضائے بدن سے آپ محبت کرتے ہیں، یا اس کے وجود سے محبت کرتے ہیں، تو یہ عشق ایک عشق ہے جسے آپ اختیار کرتے ہیں۔ ایک عشق یہ ہوتا ہے کہ انسان وجود سے ماورا محبت کرتا ہے، بلکہ اس کی روح سے محبت کرتا ہے، تو یہ عشق حقیقی کہلاتا ہے۔ تو اگر کسی ہستی کا وجود ہی نہ ہو اور وہ کہے کہ آپ ہم سے عشق کریں، تو یہ کیسی بات ہے؟
اچھا، اسی کو علامہ اقبال نے ایک بات کی، اور وہ ہم نے دیکھا، اقبال نے کہا، کسی نے ان سے سوال کیا کہ یہ بتائیں کہ عقل کی انتہا کیا ہے؟ اقبال نے کہا کہ عقل کی انتہا حیرت ہے۔ تو پوچھنے والے نے سوال پوچھا کہ حیرت کی انتہا کیا ہے؟ تو اقبال نے جواب دیا کہ عشق ہے۔ پھر اسی پوچھنے والے نے سوال کیا کہ عشق کی انتہا کیا ہے؟ تو علامہ اقبال کا جواب آیا کہ عشق لا انتہا ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو پوچھنے والے نے پھر سوال کیا کہ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں۔ تو آپ مسکرائے اور کہا کہ اگلے مصرے میں نے اس کا اعتراف تو کیا ہے کہ میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں۔ تو اقبال نے بھی عقل کی جو مداخلت ہے، کیونکہ عشق کا تعلق وجدان سے ہوتا ہے، انسانی شعور جو ہے وہ متحمل نہیں ہو سکتا اس عشق کا، تو اقبال نے بھی یہ بات کی۔ پھر جرمنی کا فلسفی کانٹ، کہ جس نے کہا تھا کہ یہ ستاروں بھرا آسمان، اس کو میں وجدان سے دیکھتا ہوں، عقل سے نہیں۔ اور اسی قبیل کے دوسرے سائنسدان اور فلسفی وہ اسی بات کو مانتے ہیں، تو عقل کی وہ دخالت کو مانتے نہیں۔ اچھا، جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو صرف عقل کی دخالت کو نہیں مانتے، اگر ہم اسی کو آگے لے کے چلیں اور اس بات کو پرسوں کریں تو ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے تاریخ میں۔ ہارون رشید نے مجنوں کو گرفتار کروایا اور اپنے پاس بلایا اور کہا کہ یہ جو لیلی ہے، تم اس سے اتنی محبت کرتے ہو تو اس کا رنگ سانولا ہے اور اس کے ہونٹ کالے ہیں، تو تمہیں اتنا پیار کیوں ہے اس سے؟ تو مجنوں کا جواب تھا کہ اگر تو میری نگاہوں سے دیکھے تو تجھے لیلی کی خوبیاں ہی خوبیاں نظر آئیں گی۔ میں لیلی کی آنکھ و ابرو کے اشارے پر ناچتا ہوں، یعنی مجنوں کو لیلی کی خامیاں بھی خوبیاں بن کے مل رہی تھیں، اور یہ عشق نسبتی کہلاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی ہستی ہو جس میں کوئی عیب نہ ہو، جس کا وجود نہ ہو، تو یہ عشق تو کامل ہوگا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام ہو، ابراہیم علیہ السلام ہو، نوح علیہ السلام ہو، کیا یہ جذباتی لوگ تھے؟ کیا یہ صرف دل کی سنتے تھے؟ اب جو وہ شعر ہے، اقبال نے کہا ہے کہ آتش نمرود میں کود پڑا عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ تو عقل تو یہاں حیران ہے، یہ عشق جو ہے وہ کود پڑا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کیا جذباتی تھے کہ وہ سرنڈر نہیں کیا انہوں نے نمرود کے سامنے اور فوراً آگ میں کودنے کے لیے تیار ہو گئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں؟ کیا یہ بات عقل میں آتی ہے؟ کیونکہ اسی رب نے کہا کہ افلا تعقلون افلا تدبرون، اس نے کہا ہے کہ عقل خرچ کیوں نہیں کرتے اور تدبر کیوں نہیں کرتے؟ یعنی جو اس کا نمائندہ نبی ہے ابراہیم علیہ السلام، کیا وہ اس پہ عمل نہیں کرے گا؟ وہ صرف اپنے دل کی سنے گا، جذبات کی سنے گا؟ تو آپ دیکھیں، یہ ایک واقعہ آپ کے سامنے آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات بھرے پڑے ہیں کہ جو اپنے چاچا سے کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو دوسرے پہ سورج، تو وہ اس سے باز نہیں آئیں گے۔ تو آپ دیکھیں، اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ وتفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو اور فلاح پا جاؤ۔ اللہ کی محبت میں کیسی کیسی پریشانیاں آپ نے دیکھی، طائف میں کیسے بچوں نے مارا، لہو لہان کر دیا، لیکن آپ نہیں باز آئے۔ اللہ کی محبت میں ہجرت کیا آپ نے، اور کیسے بے سر و سامانی کے عالم میں نکلے ہیں۔ تو یہ ایسا کیوں کیا؟ اپنے آپ کو ہلاکت میں کیوں ڈالا؟ کیا یہ عشق لاجیکل نہیں تھا؟ کیا یہ جذباتی عشق تھا انبیاء کا یا موسیٰ علیہ السلام کا کہ وہ دریا میں گھس گئے؟ ان کو خدشہ نہیں تھی کہ اس سے ان کی جان جا سکتی ہے؟ تو وجہ یہ ہے کہ جو انبیاء کا عشق تھا، جو اولیاء کا عشق تھا، جو خاتم النبیین کا عشق تھا، جو معصومین کا عشق ہے، وہ جو تھا، وہ جیسے یہ کانٹ کہہ رہے ہیں جرمنی کی فلسفی کہ اس میں کمپیٹیبلٹی نہیں ہے، ہم آہنگی نہیں ہے دل میں اور دماغ میں عشق کے حوالے سے، کیونکہ عشق تو کہتا ہے کہ اپنے وطن پہ جان فدا کر دو، تو عقل تو کہتی ہے نہیں جاؤ وہاں پہ، وہاں تو تم مر جاؤ گے۔ تو کیا یہ جو انبیاء نے سب کچھ کیا، جو فرات کے کنارے شہادت دی گئی، کیا یہ لاجیکل تھی؟ جی ہاں،
اگر ہم اس کو بڑے نظریے سے دیکھیں، بڑا کینوس اپنا کریں اور دیکھیں اور ہمیں عادلانہ تقسیم کریں اس کی، عشق اور عقل کی، تو ہم تو کہتے ہیں کہ اس میں کنٹرڈکشن ہے، اس میں تضاد ہے، اس میں جھگڑا ہے، عقل اور عشق کا جھگڑا ہے، پھر شرع کا بھی جھگڑا ہے. تو کیا اس میں ایسا ہی ہے کہ ان سب کا آپس میں جھگڑا ہے؟ نہیں، کیونکہ خود ان لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر طرح کے رچ سے دور رکھا ہے، ہر طرح کی گندگی سے، اور خود وہ کہہ رہا ہے کہ تدبر کرو اور عقل کرو. تو کیا ان کا یہ جذباتی عمل تھا کہ بچے کٹوا دیے اپنے؟ نہیں، ایسا نہیں تھا. دیکھیں، جب آپ عقل اور عشق کی بات کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نمائندے ہیں، پیارے نبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نمائندے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کے پاس امامت بھی تھی، نبوت بھی تھی اور رسالت بھی تھی، سب چیزیں تھیں. تو جو نبوت تھی وہ پہلے ملی، پھر رسالت ملی، اور اس کے بعد جب ایوارڈ دیا گیا نمرود کی آتش نمرود میں جانے کے بعد، جو گلنار ہو گئی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں جو آپ گئے تھے، تو اس وقت کیا ہوا؟ جیسے ہی اس میں گئے تھے تو اس کے بعد آیا انی جائلوں کا للناس امامہ، میں تجھے انسانیت کا امام بنانے والا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ ایوارڈ دیا ہے ان کو کہ انسانیت کا امام بنایا ہے. اسی طرح ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے کہ مشرکین نے جب ایک ایگریمنٹ ہو رہا تھا، صلح حدیبیہ کا ایک معاہدہ ہو رہا تھا، تو اس میں یہ بات کی گئی تھی کہ جب نام آیا کہ محمد رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو مشرکین کے سردار نے اس پہ اعتراض کیا کہ ہم تو آپ کو رسول مانتے ہی نہیں، تو آپ جو ہیں اس کو کاٹیں. تو اس پہ شعر کہا گیا کہ اگر ہو کفر تو، اگر ہو عشق تو کفر بھی مسلمانی، اگر ہو عشق تو کفر بھی مسلمانی، نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر و زندیق. ہوا یہ تھا کہ رسول خدا نے حضرت علی سے یہ کہا کہ محمد رسول اللہ کاٹ دو، تو حضرت علی نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ جن ہاتھوں سے میں نے لکھا ہے ان سے میں محمد رسول اللہ نہیں کاٹ سکتا. یہ ان کا عشق تھا رسول خدا سے. انہوں نے کہا جن ہاتھوں سے لکھا ہے، جن ہاتھوں سے لکھا ہے اور جس دل سے میں مانتا ہوں، جس کو میں عشق کرتا ہوں، اس کے نام کو کاٹ نہیں سکتا. تو رسول خدا نے خود کاٹ دیا تھا. اب شاعر نے جو کہا ہے کہ اگر ہو عشق تو کفر میں مسلمانی، تو انہوں نے یہی بات کی ہے کہ اگر ہو عشق تو ان کو عشق تھا، تو انہوں نے کہا یہ جو کفر ہے نا، کفر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا، رسول کی بات کا انکار کیا. وہ کہہ رہے ہیں اصل مسلمانی تو یہ ہے، نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر و زندیق. اور بعض ایسے صحابہ تھے کہ جو پیر پٹکنے لگے اور کہنے لگے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، یعنی معاہدے کی خلاف ورزی آپ کر رہے ہیں. اور یہ تاریخوں میں جا گزی ہیں ساری باتیں کہ آپ پہ یہ اعتراض آیا تھا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عشق جو ہے وہ اصل محرک ہے انسان کا. تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ جو انبیاء نے، رسولوں نے، اوصیاء نے، اولیاء نے جو عشق کیا ہے وہ الگ معیار ہے، کیونکہ یہ رجس و گندگی سے دور ہے. اور وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے ایگریمنٹ ہو جاتا ہے عقل اور عشق کا. دیکھیں، اگر آپ کے اعضائے بدن ہوں اور سب ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہوں، جیسے آپ کے دل ہے وہ آپ کے دماغ کو سپورٹ کر رہا ہے، دماغ آپ کے اعضائے بدن کو سپورٹ کر رہا ہے، سب ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں نا، تو جو عشق الہی ہے جب یہ ہوتا ہے تو یہ سب عقل بھی اس کو سپورٹ کرتی ہے. اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو پتہ تھا کہ میں اس کی محبت میں جا تو رہا ہوں لیکن وہ اس آگ کو گلنار کر دے گا، اور ایسا ہی ہوا. تو یہ تو لاجیکل بھی تھا. اچھا، ایسا بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عادلانہ تقسیم ہو جائے، مثلا ایک پروجیکٹ ہے، اس میں مختلف اراکین کام کر رہے ہیں اور سب کا مقصد، سب کا ہدف ایک ہی ہے، تو وہ اس پروجیکٹ کے ممبرز ہو جائیں گے. تو یہاں پہ عشق اور عقل میں ہم آہنگی ہوگی، کمپیٹیبلٹی آئے گی. تو یہ جو عشق ہوگا یہ اصلی عشق ہوگا، یہ عشق حقیقی ہوگا جو انبیاء نے کیا. تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ بندے سے 70,000 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. وہ آپ سے طلب تو کر رہا ہے کہ آپ عشق کریں، لیکن وہ اس لیے طلب کر رہا ہے، اس لیے کہ اسے پتہ ہے کہ مجھ سے عشق کرو گے تو تمہیں ہی فائدہ ہوگا، تم ہی اوج ثریا پہ پہنچو گے،
تم ہی فلاح پاؤ گے، ورنہ اس کو آپ کی نمازوں کا، آپ کے روزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو زبردستی بھیج دیا اس کائنات میں، ایسا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سے پوچھا ہے کہ تم اس کائنات میں جانے والے ہو، تم کیا بننا چاہتے ہو؟ تو جو انسان بننا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ نے وہی بنا دیا۔ اور قرآن مجید نے ہی تو کہا تھا کہ الستو بربکم، عالم ارواح میں کیا سوال کیا گیا تھا؟ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا قالو بلا، کہ ہاں تو ہمارا رب ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ اس میں فرعون بھی شامل تھا، وہ بھی تو ایک انسان تھا، اس نے بھی کہا تھا قالو بلا، کہ ہاں اے اللہ تو ہم میرا رب ہے۔ لیکن بعد میں کیا ہوا؟ جب اس کائنات میں آیا اور اس کی مرضی سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا، اس کو نعمتیں دیں، نعمتیں نازل کی، اس کو ہر طرح کی بادشاہی دی۔ اس کے بعد اس نے کہا وقال انا ربکم الاعلی، اس نے کہا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ تو اب آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے زبردستی نہیں کی، اللہ عادل ہے۔ He wants to see justice done, he wants to see justice carried out۔ وہ چاہتا ہے کہ عدالت ہو، کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو۔ دیکھیں ظلم کیا ہوتا ہے، آپ ٹوپی سر پہ رکھتے ہیں، اس کو پیر پہ رکھ لیں، جوتے پیروں پہ پہنتے ہیں، ایسا کریں سر پہ رکھ لیں، یہ ظلم ہے۔ اور اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ نے انسان کی مرضی معلوم کی ہے اور اس کے بعد اس کو یہاں بھیجا ہے اس کائنات میں۔ اور اسی لیے اس نے حلف کو زبردستی کا نہیں لیا تھا، کیونکہ انہوں نے خود کہا تھا تو اس نے ریکارڈ کر دیا قرآن مجید میں، الست بربکم قالوا بلا، سب نے کہا کہ ہم تیرے رب ہیں۔ تو اللہ نے کتنی اس کی عظمت ہے، آپ سوچیں اور تصور کریں، کوئی ایسی بات ہوگی؟ اللہ آپ کی مرضی سے آپ کو اس کائنات میں بھیج رہا ہے جو آپ بننا چاہ رہے ہیں، بعد میں آپ مکر گئے، آپ نے کیا کیا؟ یو بروک یور پرومسز، آپ نے اپنے وعدے توڑ دیے۔ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا؟ قرآن مجید میں آپ نے وعدہ لیا تھا اور وعدہ دیا تھا کہ اللہ ہم تجھے ہی رب مانیں گے، تیری ہی عبادت کریں گے۔ اور بعد میں کیا ہوا؟ ہم پتھروں کو پوجنے لگے، ہم چاند کو پوجنے لگے، ہم سورج ستاروں کو، اور اللہ کو بھول گئے۔ تو اللہ نے وہی وعدہ آپ کو یاد دلایا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔